والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے تذکرے ہر مسجد میں اور ہر عاشق کی زبان پر ہیں، اور ہم پچھلے جمعۃ المبارک سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور ماہ ربیع الاول شریف کا استقبال کر چکے، اور آج کا موضوع آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر جو موضوع ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ عاشق اگر ہیں تو پھر مچلنا بھی چاہیے نا، عاشق ہوں اور ان کے عاشقوں کے محبوب کی بات ہو تو وہ خاموش نہیں رہ سکتے، وہ پھر عشق کی بات سن کر بھی مچل اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ اب یہ اشد محبت کیا ہوتی ہے؟ اب محبت کے کئی درجات ہوتے ہیں، محبت عام طرح کی بھی ہوتی ہے، اور ان میں جو سب سے عظیم اور انتہا کا جو درجہ ہوتا ہے اسے اشد محبت کہتے ہیں۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اشد حبا، یعنی ہر چیز ہر شے سے بڑھ کر ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ اشد حب، یہ اصل میں محبت کا وہ انتہا کا درجہ ہے کہ محبت پھر عشق میں بدل جاتی ہے۔ جب محبت عشق میں بدل جائے پھر اسے اشد حب کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، آیت پر غور کرنا ہے، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اشد حب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شدید ترین محبت کے لیے شروع میں جو شرط لگائی ہے، فرمایا والذین آمنوا، ایمان شرط ہے۔ خدا سے محبت کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ ایمان اور عشق کس چیز کا نام ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، یہاں تک کہ
میں ہو جاؤں احب الیہ اس شخص کے لیے محبوب کس چیز سے بڑھ کر؟ فرمایا من والدہ اس کے والدین سے بڑھ کر، ووالدہ اس کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین اور تمام انسانیت سے بڑھ کر، جب تک میں اس شخص کو محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے عشق اور محبت نہ کر۔ اب یہ دونوں باتیں آ گئی، یا اللہ کی محبت ہے یا عشق ہے یا اس کے رسول کا عشق ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں احادیث مبارکہ قرآن سے ہمارے پاس آ گئے، اب ہم نے کس سے عشق کرنا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اب ہم نے ان دونوں، ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک حدیث مبارکہ ہے، ہم نے ان دونوں پر غور کرنا ہے۔ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا، لیکن غور کرنے سے پہلے ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور درجہ محبت کا بیان فرمایا، اور وہ درجہ جو انتہا کا درجہ ہے اور اسے عشق کہتے ہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو اپنا محبوب نہ بنا لے۔ یعنی مجھ سے جو عشق کرنا ہے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر عشق کرنا ہے۔ اب جان سے بڑھ کر عشق کرنا ہے تو حدیثیں ہمارے پاس دو آ گئی۔ اب یہ دونوں محبت کے درجے ہیں، دونوں۔ ایک محبت کا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، فرمایا والدین سے بڑھ کر مجھ سے عشق کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا۔ بندہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ اپنی ازواج سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ مال سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی محبت کے درجے ہیں فرمایا یہ سب نیچے رہ جائیں، الغرض تیری جان جو ہے تو ان سے محبت کرتا ہے، فرمایا جان سے محبت بھی نیچے رہ جائے، بلکہ ساری چیزوں کی محبت نیچے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر کرنا ہے۔ جب تک یہ محبت کا درجہ، جملوں پر غور کیجئے گا، جب تک یہ محبت کا درجہ جو ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، جان سے محبت ہے، یہ ساری محبتیں ہیں، جب تک محبت کا درجہ جان تک تھا تب وہ صرف محبت تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت جان سے بڑھ کر ہو گئی وہ پھر محبت نہیں رہتی، وہ عشق بن جاتا ہے۔ جان سے کم تر تھی تو کیا تھی؟ محبت تھی، لیکن آقا نے فرمایا ایمان والا وہی ہوگا جو جان سے بڑھ کر مجھے چاہے گا، وہ صرف محبت نہیں ہوگی، وہ عشق ہوگا، وہ صرف عشق ہوگا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے ایمان والے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عشق کی بات کی، اپنی محبت کی بات کی اور اپنے شدت کی محبت کی بات کی تو فرمایا والذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک ایمان نہیں ملتا، جب تک ایمان نہیں ملتا خدا کی محبت بھی نہیں ملتی۔ جب تک ایمان نہیں ملا خدا کی محبت بھی نہیں ملی، اور جب تک مصطفیٰ کا عشق نہ ملے ایمان نہیں ملتا۔
جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہ ملے تو پھر ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا. ایمان نام ہی عشق مصطفیٰ کا ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان ہے. تو اس لیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، جب چل رہے تھے تو چلتے چلتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ تو نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر جب دل کھلا تو پتہ چلا کہ عشق کسے کہتے ہیں، تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اب آئیے جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ایمان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، تو یہ عشق اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عشق مصطفیٰ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عشق کا آغاز خدا سے ہوتا ہے. خدا نے پوری کائنات کو جب تخلیق فرمایا تو وہ امر کن سے تخلیق کیا. کس سے تخلیق کیا ہے؟ امر کن. امر کن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے، وہ مخلوق ویسی بن جاتی ہے. لیکن جب اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا تو امر کن سے تخلیق فرمایا ہے. جب اپنے حبیب کو تخلیق فرمایا تو امر عشق سے تخلیق فرمایا. میں اس بات کو مزید آسان کر دیتا ہوں جس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں مخلوق کو پہلے تخلیق کیا، پھر بعد میں ان سے عشق کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، پھر مخلوق کو محبوب بنایا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو پہلے ان کو اپنا محبوب بنایا، بعد میں ان کو اپنی مخلوق بنایا. اللہ تعالیٰ نے پہلے عشق کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. بندہ جب کسی سے عشق کرتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف میرا رہے، وہ صرف میرا ہو جائے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. یہ تو دنیا کی محبت ہے. لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اپنا محبوب بنایا تو صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ دنیا کو عطا کر دیا، دنیا میں مبعوث فرما دیا. تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو خوشیاں مناؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا نبی مبعوث کر دیا. اور پھر وہ اپنا جب محبوب عطا کرے تو پھر فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں. سانس ایک عظیم نعمت ہے. میں نے تمہیں دنیا میں اتنی عظیم عظیم نعمتیں دی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دیں کسی پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن جب اپنا حبیب مبعوث فرمایا تو احسان جتلایا، اس لیے کہ اے لوگوں تمہیں اپنا حبیب دے رہا ہوں، میرے حبیب کی ناقدری نہ کرنا. یہ احسان اس لیے جتلا رہا ہوں، یہ نبی سب سے عظیم نبی ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے جو میں نے تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا. اللہ
اب آئیے ہم سمجھتے ہیں مزید لغت سے، لغت کا سہارا لیتے ہیں، یہ عشق کیا ہوتا ہے۔ بعض لغت نے لکھا، ائمہ لغت نے یہ بات لکھی بعض، کہ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں، لیکن لکھنے والے نے ایک یہ بات بھی لکھی، جو لفظ عشق ہے یہ عشقہ سے ماخوذ ہے۔ یہ کس سے نکلا ہے؟ عشقہ۔ اور عشقہ اس کو کہتے ہیں جو ککر کا درخت ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اس پر ایک آکاش بیل لگ جاتی ہے، بعض اوقات نیلی دھاری اس پر لگ جاتی ہے، نیلی دھاری، وہ نیلی دھاری اس کے ساتھ اس قدر چمٹ جاتی ہے کہ اس کے چمٹنے کی وجہ سے ککر کے درخت کے پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی رونقیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دور سے بندہ اس درخت کو دیکھتا ہے نا تو اسے یہ نہیں لگتا کہ یہ ککر کا درخت ہے، بلکہ یہ لگتا ہے یہ آکاش بیل کا درخت ہے، یعنی اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز نیلی دھاری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ پورے درخت پر چھا جاتی ہے، اسے عشقہ کہتے ہیں۔ تو یہ جب ہم نے اس کے لغت میں دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ جب آغاز بیل، نیلی دھاری، یہ ایک چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو درخت کے ساتھ جب لگ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، پھر اس پورے درخت پر چھا جاتی ہے، اس پورے درخت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی رونقیں ختم کر دیتی ہے، اس کی بہاریں ختم کر دیتی ہے، دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے یہ آغاز بیل کا درخت ہے، یہ کیکر کا درخت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب بندے کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتا ہے، پھر بندے کا اپنا رنگ نہیں رہتا، بلکہ وہ ہر وقت اس کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ بندہ جب چلتا ہے لوگ اس کے نام سے یاد نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ چلتا پھرتا عاشق مصطفیٰ جا رہا۔ بندے کی اپنی حیثیت، بندہ پھر اس کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے، بندے کی اپنی حیثیت نہیں رہتی، بلکہ بندے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ ہے جو اس کے اندر مچل رہا ہے، اور یہ عاشق مصطفیٰ جا رہا۔ اب یہ عشق جب خدا نے کیا تو خدا نے عشق کر کے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو جب وہ نور کو دیکھتے اپنی پیشانی میں چمکتا ہوا، عرض کرتے مالک کائنات یہ نور کیسا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہ بات یاد رکھو، یہ جو نور چمک رہا ہے ھذا نور نبی من ذریتی کا، تیری ذریت کے اندر میرے آخری نبی کا جو نور ہے وہ تجھ میں چمک رہا ہے۔ اسمہ فی السماء احمد، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہے، وفی الارض محمد، اور زمین میں اس کا نام محمد ہوگا۔ لولاہ ما خلقتک، اگر میرا محمد نہ ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ لولاہ، اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، ولا خلقت السماء، میں آسمان کو تخلیق نہ کرتا، ولا شمس ولا قمر ولا حجر ولا ارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میں چاند تخلیق کرتا نہ سورج تخلیق کرتا، الغرض میں پوری کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتا اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا۔ یہ سب کچھ بنا ہے آقا علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ سب کچھ جو تخلیق کیا گیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ آقا علیہ السلام کی تخلیق اور عشق کی وجہ سے بنا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امی کو بھی یہی فرمایا تھا کہ اے جبریل وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا،
تحقیق بے شک میں نے دنیا اور اس کے رہنے والوں کو تخلیق کیا ہے، اس لیے لَأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب کی شان کو دنیا میں دکھانا تھا کہ میں خدا اپنے حبیب سے کتنا عشق کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، یہ میں نے دنیا کو بتانا تھا کہ میری بارگاہ میں میرے حبیب کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ اگر میرا حبیب نہ ہوتا ما خلقت الدنیا، تو میں دنیا کو ہی تخلیق نہ کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہ عشق وہ تھا جو خدا نے کیا تھا، اور اس عشق کی وجہ سے ساری کی ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ جب بنیاد ہی تخلیق کائنات کی کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ جب کائنات کی بنیاد ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتا ہے۔ ذرہ ذرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتا ہے۔ اس کی ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں، وہ عشق کی کیفیت کیسی ہے۔ سب سے پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق ہے۔ ہر صحابی جس کی بھی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم مچل اٹھیں گے کہ وہ کس طرح سے عشق کیا کرتے تھے۔ جب ہم پتھروں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عشق کائنات کے ذرے ذرے میں اتارا۔ وہ پھر درخت ہی کیوں نہ ہو، وہ پتے ہی کیوں نہ ہو، وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے ہیں، عشق کیا کرتے ہیں۔ اب آئیے اس عشق کی کیفیت کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں، کہ صحابہ کرام کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے تھے۔ وہ صرف محبت نہیں تھی، وہ عشق کی ایک الگ ہی کیفیت تھی۔ پچھلے دنوں مجھے مسجد کی میں کسی نمازی نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان بیان کیا کریں۔ میں نے کہا چلو آج ان کی شان کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے پر نظر پڑتی ہے تو فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے آپ سچے نبی اور رسول ہیں۔ پہلی نظر میں اپنا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے بیٹھتے ہیں، لیکن کیا کرتے؟ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جو مالک تھا ان کا امیہ بن خلف تھا، جب اسے پتہ چلا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمانوں کے نبی کا، اب اس کی یہ کوشش تھی میں اس کا کلمہ اس سے چھین لوں، میں اس کا کلمہ چھڑا دوں۔ اب کلمہ پڑھنے کا سبب کیا تھا؟ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اب امیہ بن خلف تپتی ہوئی زمین ہے، صحرا ہے، اس کے اوپر لٹا دیتا ہے آپ کو۔ آپ کے سینے مبارک پر بڑے بڑے گرم گرم پتھر رکھے جاتے ہیں، وہ اتنے گرم ہوتے ہیں کہ اگر گوشت کے ساتھ لگیں وہ گوشت کو بھنا کر رکھ دے، گوشت بھن جائے، اتنی سخت قسم کی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور کوڑے لگائے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں یہ صرف محبت نہیں تھی بلکہ وہ عشق تھا جو بول رہا تھا، احد
احد کی صدا بلند کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا امیہ تم میری جان تو لے لے لیکن میری زبان سے احد احد کی صدا کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ عشق تھا جو احد احد کی صدا بلند کر رہا تھا۔ وہ عشق جب مچلا، گزرنے والوں نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ تیرا بڑا بڑا مقام ہوگا، لیکن ایک عاشق جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جب ان کا گزر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی کہتے ہیں اے امیہ اس پر ظلم نہ کر، میں تجھے اس سے بھی طاقتور اور قوی غلام دیتا ہوں، ان کو چھوڑ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھڑا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اب وہ حبشی تھے، غلام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شان عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال آج تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، اور اذان کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں اور مجھے یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ میں کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے عشق کی بدولت تجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ عشق تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرف منہ کر کر اذان دوں؟ کعبے کے اوپر کھڑا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا چہرہ میری طرف کرو اور اذان پڑھو۔ وہ اذان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ لذت ہوگی کہ سامنے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے اور لب پر جاری ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس ہے اور سامنے ہی گواہیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق اتنا مچلا، اتنا اچھلا کہ یہ عشق آپ کو سب سے پہلے جنت میں بھی لے کے چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال تم کون سا ایسا کام کرتے ہو؟ جب میں معراج کی رات عرض سے گزر رہا تھا تو میں نے تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سن لی تھی، تیری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کون سا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے اور تیرے قدموں کی آہٹ مجھے وہاں سنائی دے رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا تو پتہ نہیں، بس ایک اتنا عمل یاد ہے کہ آپ کی زیارت کرتا ہوں، ساتھ ہی گواہی دیتا ہوں اور پھر 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ نفل ہم بھی پڑھتے ہیں، پوری دنیا پڑھتی ہے۔ اب وہ کون سے عشق کے ساتھ نفل پڑے جا رہے ہیں کہ ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی دے رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں بلال داخل ہوگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، آپ بھی بعد میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں بھی بعد میں، سب سے پہلے بلال۔ وجہ پوچھی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ جس اونٹ پر میں سوار ہو کر جاؤں گا اس اونٹ کی مہار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہوگی، اس لیے بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور باقی پیچھے سارے انبیاء جائیں گے۔ تو یہ محبت تھی اور وہ عشق کی کیفیت تھی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور جب پھر نصیب ہوئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، ظاہری وصال فرما گئے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے سے پہلے گلیوں میں پھرا کرتے تھے مارے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ جو دیدار، وہ جو عشق کی کیفیت اور لذت پہلے نصیب ہوتی تھی اب وہ ظاہر طور پر سامنے نہیں تھی، اس لیے پھر دل نہیں لگا، اور پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہیں میں بالکل رہ نہ جاؤں، آپ غزوات
میں جانا شروع کر دیا، جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو یہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے۔ جب وہاں گئے، ایک رات سوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں۔ نصیب تو پہلے ہی جاگ چکا تھا نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں آئے تو فرمایا، اے بلال اتنی بے وفائی کر گئے ہو، اے بلال ہم سے اتنی بے وفائی کر گئے ہو، ہم نے ظاہری پردہ کیا کیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ بات سنی، صبح ہوتا ہی سب کچھ چھوڑ کر آپ مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جا کر بیٹھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں تو آپ نے آ کر کہا تھا کہ واپس آ جاؤ، اب میں واپس آ گیا ہوں، وہ عشق اور دیدار کی لذت مجھے پھر کیسے ملے؟ یہ رو رہے ہوتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، بلال آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے، وہ جو مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ اب سب لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں، اے بلال ہمیں تیری اذان کی بہت یاد آتی ہے، وہ جو تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان سننے کے لیے کان ترس گئے ہیں۔ اب وہ چونکہ رو رہے ہوتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دیدار مصطفیٰ کرنا ہے۔ تو اس دیدار کے لیے صحابہ کرام جو کام کیا کرتے تھے وہی کام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین حسنین کریمین کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ اپنا دیدار حضرت بلال کو کروا دیجئے، وہ سمجھ لیں گے کہ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے دیدار ہو گیا ہے۔ وہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان دیں۔ جیسے ہی آپ اذان شروع کرتے ہیں، اذان دینا شروع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے عرض کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی تھی کہ میں کس کی طرف چہرہ کروں، تو فرمایا تھا کہ میری طرف کرو۔ اب تو وہ چہرہ سامنے نہیں ہے تو میں کس کی طرف کروں؟ حضرت امام حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ آپ ہماری طرف دے کر اذان کہہ لیجیے۔ وہ جب ان کی طرف دے کر اذان کہتے ہیں، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، پڑھتے ہیں، زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، وہ عاشق رسول ایک چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ حضرت بلال وہ اذان دے رہے ہیں کہ جو اذان ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں سنائی دیتی۔ اور پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے اور پھر اس کیفیت کے بعد کچھ ہی مہینوں تک آپ زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، وصال پاک ہو جاتا ہے۔ اس قدر مرض میں اور عشق کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ تھا وہ عشق جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ یقین کریں، میں جب رات کو پڑھ رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ہم نے تو عشق کی ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھی، ہم کس منہ سے عشق کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی جن کی زندگیاں ہم دیکھیں تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کیے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تفصیل بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ عشق کیسا تھا؟ غار ثور میں سانپ پاؤں پر ڈس لیتا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں آنے دیتے۔ اب جب سانپ ڈستا ہے تو ایک طرف عقل آتی ہے، وہ کہتی ہے سانپ زہریلا ہے، پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، تم مر جاؤ گے، لیکن عشق کہتا ہے یار کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔
اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، یار کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہی وہ عشق ہے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا کہ ادھر سے خدا کی عبادت جو نماز ہے وہ جا رہی ہے، عقل آتی ہے، وہ کہتی ہے تمہاری نماز رہ جائے گی، لیکن عشق کہتا ہے یار کے آرام پہ 100 نمازیں قربان ہو جائیں، نمازیں قضا ہو جائیں گی، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اس آرام کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ اگر میں یہی عشق بیان کروں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس وقت مرض میں مبتلا تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن تک صحابہ کرام نے دیدار نہیں کیا تھا۔ جب وہ دیدار نہیں کیا تھا دل مچل رہا تھا، ادھر سے نماز ہو رہی ہے، ادھر سے پیچھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، جیسے ہی پردہ ہٹایا صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو پہچان لی، سب صحابہ نے اپنے چہرے مور لیے، خانہ کعبہ سے چہرے ہٹا دیے اور والضحیٰ کے مکھڑے کی طرف سارے چہرے کر لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ میرا دیدار تو کر لیا ہے، اب اپنی نمازیں وہیں سے جاری رکھو۔ وہ عقل تھی جو آ کر کہتی تھی تمہاری نمازیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن عشق نے کہا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ مس نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہماری نظریں ہٹنی نہیں چاہیے۔ ان کی نماز بھی نہیں ٹوٹی بلکہ نماز مزید کامل ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ عشق کی لذت عطا فرمائے۔ اب یہی عشق ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے اندر ملتا ہے کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے تھے۔ وہ عشق کی کیفیت اور لذت کیسی تھی جو پہاڑوں نے محسوس کی کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور مولا کائنات بھی ہیں۔ جب جبل احد پر موجود ہیں ایک دم عشق کی کیفیت میں مبتلا ہو کر احد مچل اٹھتا ہے، احد کے اندر ایک طرب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں احد پہاڑ مچل اٹھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہمیں چاہتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور ہم اس سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ کی عشق اور محبت کو جانتے ہیں، ایک پہاڑ کے عشق کو تو جانتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو سوچئے اپنے غلام اور اپنے امتی کے عشق کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ یہی محبت پہاڑ جب کیا کرتے وہ محبت کیسی ہوا کرتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ تھا، میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا پتھر؟ کانا یسلم علی، جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ کب سلام بھیجا کرتا تھا؟ قبل ان ابعث، میرے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے۔ فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت فرمانے سے بھی پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں۔ اور جو امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتا ہو، درود بھیجتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ پہچانتے ہوں؟ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ پھر یہی عشق
اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں، لیکن یہی عشق ہمیں درختوں، پتوں اور پہاڑوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر نکلا کرتے ہیں نا، تو ہمیں آوازیں آتی، ہم آوازیں سنتے، پتھروں سے آوازیں آتی، پہاڑوں سے آوازیں آتی اور درختوں سے آوازیں آتی۔ وہ آوازیں کیا آتی تھی؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہوا ہمیں سنائی دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ درخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشق الارض، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے حاضر ہوتے، سلام پیش کرتے اور واپس چلے جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے عشق کو بھی پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ یہی عشق ہمیں جانوروں میں بھی نظر آتا ہے۔ خیبر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک گدھا آیا اور اس نے کہا کہ میری 60 پشتوں سے میں آیا ہوں، 60 پشتوں سے، اور میری ہر پیچھے جو نسل آ رہی ہے اس پر نبیوں نے سواری کی ہے، اس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے جو سوار ہوں وہ نبیوں کے تاجدار ہوں۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول کی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب قیامت تک کے لیے تجھے کوئی گدھا نہیں کہے گا، انت یعفور، تو میری سواری ہے اور تیرا نام یعفور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام یعفور رکھ دیا۔ اس کے عشق کا عالم کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی صحابی کو پیغام دینے کے لیے بھیجوانا ہونا تو یعفور سے کہتے، یعفور فلاں میرے صحابی کے گھر جاؤ اور اسے پیغام دے کر آؤ۔ وہ یعفور جاتا اور پیغام دے کر آتا۔ قربان جائیں، ایک یعفور جو پہلے گدھا تھا، اس کو یہ معلوم ہے، اس کو یہ خبر ہے کہ اس نے کس صحابی کے گھر جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ وہ یعفور چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بن چکا تھا، اسے یہ عشق اور محبت کی وجہ سے اتنا شعور مل گیا کہ اس نے کس کے گھر جانا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت آیا، وہ یعفور رونے لگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال فرما دیا، وہ یعفور اتنا رویا کہ اس نے کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب نہ ہوا، اس نے دنیا میں رہنا ہی گوارا نہیں کیا، اس نے کنویں میں جا کر چھلانگ ماری اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ جانور تھا، مکلف نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تھا جانور۔ قربان جائیں، یہ عشق تھا۔ جانور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور عشق کرتے ہیں۔ واقعات اور بڑے ہیں، لیکن ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عشق کو اپنے اندر بیدار کر لیں۔ یہ ہر سال جو ہم سنی لوگ جو ہیں یہ میلاد مناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے لوگوں تمہارا جینا اور مرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ہونا چاہیے۔ جب یہ عشق نہیں ہے تو پھر تمہارے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا بھی، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے تو ان کے دل سے عشق مصطفیٰ کا جذبہ نکال دو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے اٹھائے گئے، اس لیے کہ لوگوں کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ختم کر دیا جائے۔ یہ فتنہ قادیانیت ہو، یہ فتنہ ارتداد دین ہو، یہ دہشت گردی کا فتنہ ہو، یہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں ان کے پیچھے مقصد ایک ہے کہ ان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کمزور کر دیا جائے۔ اب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے سن لیا، بیان کر لیا، اب اس عشق کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے
کہ جس سے عشق کیا جا رہا ہے اس کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کی سیرت کو اپنایا جائے۔ ہم آج سیرت سے دور ہیں، اس سیرت کے ساتھ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو پھر ہم سیرت کو کیسے اپنی زندگیوں میں اتاریں گے؟ جب سیرت کو نہیں اپنایا تو عشق مکمل نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز ہے، جس کے ساتھ عشق ہو جائے پھر حد درجے کا، بے حد درجے کا اس کا ادب کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم نہیں رہا، سمجھو تمہارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ اور تیسری بڑی چیز وہ یہ ہے، نہ اپنے محبوب کے خلاف کچھ کہنا ہے اور نہ اپنے محبوب کے خلاف کچھ سننا ہے۔ یہ تیسرا عشق کا تقاضا ہے کہ جب بھی زبان میں سے کچھ الفاظ ادا ہوں، اپنے محبوب کے عشق میں ادا ہوں، ان کی محبت میں ادا ہوں۔ تو یہ تین تقاضے جب ہم اس کو پورا کر لیں گے، وہ عشق کی لذت اور کیفیت ہم سب کو عطا ہو جائے گی، وہ کیفیت عطا ہو جائے گی۔